السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کیکر کے پھول۔ ہر روز ایک نیا صدمہ دیتی ہے زندگی، ہر روز ایک نیا امتحان لیتی ہے زندگی۔ زندگی سے شکوہ بھی کیسے کریں، آپ جیسے دوست بھی تو دیتی ہے زندگی۔ اس نے نہایت نفرت سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ندامت نہ تھی۔ پولیس کی حراست میں بھی وہ خوف زدہ نہ تھا بلکہ نہایت خباثت سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی بڑھشی کی مانند اس کے جسم میں کھپ رہی تھیں، جن میں سے جھانکتی ہوش نے اسے ساخت کر کے رکھ دیا۔ غصے کی شدت سے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، حالانکہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم نہ اٹھا سکی جب اس کے سامنے کھڑے شیطان کے لب ہلے اور اپنی کراہیت زدہ آواز میں کہا، ہم سے بڑی شیطان یہ عورتیں ہیں جو اپنے دل فریب اداؤں سے ہمیں لبھاتی ہیں، ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اندر کا انسان دم توڑ دیتا ہے اور شیطان اس دم توڑتے انسان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سارا قصور ان عورتوں کا ہے۔ جب ہم جیسے چھوٹے لوگ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی مردانگی کھلونوں پر نکالتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں، پھول مسل دیتے ہیں، کلیاں کچل دیتے ہیں، جن کی قصوروار یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کی جانب اشارہ کرتا ہوا زور سے بولا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، ہر طرف دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پر لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بس یہی ایک لمحہ تھا جب سامنے موجود شخص سے شدید نفرت کا احساس اس کے تمام احساسات پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے کراہیت سے زمین پر تھوکا اور ایک پل کو سوچا، کاش وہ اس شخص کو قتل کر سکتی جو اپنے ہر گناہ کا الزام اس پر ڈال کر خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، ہم نے اپنے قبر کا جواب خود دینا ہے۔ مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی، اپنے قریب کھڑے شخص کو زور سے دھکا دے کر راستہ بناتی باہر کی جانب دوڑی۔ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ مزید کچھ دیر کھڑی رہتی تو شاید اس گھناؤنے انسان کا منہ نوچ دیتی۔ اس کے پیچھے کھڑے شیطان کے قہقہے اس کو کمزور کر رہے تھے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے بھاگ رہی تھی اور پتہ نہیں کتنا بھاگ چکی تھی کہ اس کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین پر گرتی ایک مہربان ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ سبین نے کھیرا کاٹ کر سلاد کی پلیٹ میں رکھا، ساتھ ہی اس نے قریب رکھے کپڑے سے شیشے کی میز کو ایک بار پھر سے اچھی طرح صاف کیا۔ کچن میں سالن بھونتی رائمہ نے ایک نظر اپنی جیٹھانی پر ڈالی اور مسکرائی۔ چھوڑ دیں بھابھی، ٹیبل پہلے ہی بہت صاف شفاف ہے اور کتنا رگڑیں گی۔ ارے ذرا سا دھبا لگا تھا، سوچا صاف کر دوں، ورنہ تم جانتی تو ہو ساحرہ آتے ہی شروع ہو جانا، یہ ٹیبل کتنی گندی ہے، وہاں کتنی گندگی ہے، یہ یہاں کیوں رکھا ہے۔ سبین نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، اسے آپ دونوں میاں بیوی نے ہی سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ مجال ہے جو میرے گھر آ کر وہ اس فضول قسم کی باتیں کرے۔ وہ نخوت سے کہتی رائمہ نے چولہا بند کیا تھا کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لیں جی آپ کی چہیتی نند، ہم تو چلے اپنے گھر۔ ارے تم کہاں چل دیں، میں نے کہا تو تھا تم بھی آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لینا، گیٹ کی جانب بڑھتی سبین نے دیورانی کو روکتے ہوئے کہا۔ رائمہ کوئی بھی جواب دیے بنا لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ جب بیرونی دروازہ کھول کر سبین اندر آئی تو اس کے پیچھے پیچھے ساحرہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح قیمتی لباس، نفاست سے کیا گیا میک اپ، گولڈن اسٹریکنگ شدہ بال، قیمتی پرفیوم میں مہکتی سائدہ نے اپنا برانڈڈ بیگ میز پر رکھا اور وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ علیزے نہیں آئی؟ ساحرہ کو اکیلا دیکھ کر رائمہ کو حیرت ہوئی۔ آئی ہے، وہ پری اور یزدان کے ساتھ تمہارے پورشن میں چلی گئی ہے، ساحرہ کے بجائے سبین نے جواب دیا، اور وہ اس نے اپنی ساس کے کمرے میں جھانکا جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ امی نماز پڑھ لیں تو تم بچوں کو بلا لو، پھر میں کھانا دوں گی۔ امی کو علم ہوگا نا کہ میں نے آج آنا ہے، اب ان کی نماز لمبی ہو جائے گی۔ لاؤنج میں لگے دیوار گیر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ساحرہ ہنسی۔ پرفیوم کون سا لگایا ہے تم نے؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ساحرہ نے مذاق کو نظر انداز کیا۔ یہ چھوڑیں، کون سا پرفیوم ہے یہ بتائیں، آپ کو چاہیے؟ ساحرہ نے جواب دے کر اپنے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی اور اندر موجود قیمتی پرفیوم کا چھوٹا سا باکس نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آئی فون سے سیلفی بنانے کا آغاز بھی کر چکی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے امی جان کمرے سے باہر آئیں اور ایک ترچھی نظر سامنے کھڑی اپنی بیٹی پہ ڈالی، جو ماں کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے خود سے قریب کیا اور ویڈیو بنانے لگی۔ یہ میں ہوں، یہ میری امی ہیں، یہ میرے بھائی کا گھر ہے اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے۔ ساحرہ ہنستی ہوئی ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا اب میری تصویریں فیس بک پر مت ڈال دینا، اس عمر میں مجھے جگہ جگہ رولو مت۔
فیس بک پر کون ڈال رہا ہے؟ میں تو انسٹاگرام پر ڈالوں گی، ہنس کر ماں کو جواب دیا۔ اب میز کی ویڈیو بنا رہی تھی جہاں سبین کھانا لگا چکی تھی۔ امی ساحرہ کی ان عادتوں سے سخت نالاں تھیں۔ وہ موقع بے موقع تصاویر اور ویڈیوز بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کر دیا کرتی تھی، جس پر امی کے علاوہ اس کے بڑے بھائی شایان کو بھی اعتراض رہتا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی کاشان اپنی بہن کا ہم نوا تھا۔ یہی وجہ تھی جو ساحرہ مزے سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ویسے وہ شروع سے ہی ایسی تھی، من موجی اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی۔ 8 سال پہلے ساحرہ کے شوہر یاسر نے اپنے ساتھ جاب کرنے والی ہادیہ سے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد ساحرہ اور یاسر کی زندگی میں کچھ ایسے مشکل مراحل آئے کہ یاسر اپنی دوسری بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ تو شاید علیزہ اب تک ان دونوں کے درمیان ایک پل کی مانند موجود تھی، ورنہ رشتے کی وہ نازک ڈور جس میں یہ دونوں بظاہر بندھے نظر آتے تھے کب کی ٹوٹ گئی ہوتی، جس کی ساحرہ نے پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے خود کو ہر وقت مصروف رکھتی تھی۔ ساحرہ کا زیادہ تر وقت فیس بک اور یوٹیوب پر گزرتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک اچھی سرکاری ملازمت کرتی تھی، پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے اپنی 12 سالہ بیٹی کے ہمراہ ایک لگژری فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ شروع میں جوان بیٹی کی تنہائی نے امی کو بہت پریشان کیا تھا۔ امی کبھی ساحرہ کے پاس رہتی ہیں اور کبھی اپنے ساتھ اسے گھر لے آتی۔ یہ سلسلہ کاشان کی شادی کے بعد رک گیا۔ امی تو چاہتی تھی ساحرہ ان کے ساتھ اسی گھر میں رہے، مگر ساحرہ نہ مانی۔ پھر گزرتے وقت نے انہیں احساس دلایا ساحرہ کا فیصلہ درست تھا، اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ الگ گھر میں رہنا زیادہ بہتر تھا۔ ویسے بھی وہ گھر اس نے خود اپنے آفس سے قرض لے کر بنایا تھا، جو ساحرہ کے ہی نام تھا۔ وہ اچھا کماتی اور کسی کی محتاج بھی نہ تھی۔ میڈم، کل ویڈیوز میں آپ کے ساتھ دوسری میڈم کون تھیں؟ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی دروازے کے باہر بیٹھا علی نواز اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ساحرہ نے دیکھا، اس کے سادہ سے چہرے پر اشتیاق جھلک رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے فالو کیا ہے اور ویڈیو آخر تک دیکھی تھی؟ علی نواز سے سوال کرتی وہ وہیں رک گئی۔ جب آفس کا اندرونی دروازہ کھول کر بہلاج باہر نکلا۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی، عابد صاحب میٹنگ میں تھے، میں نے سوچا آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، لیکن آپ بھی آفس میں نہ تھیں، اس لیے میں اب واپس ہی جانے والا تھا۔ چلو اب تو میں آ گئی ہوں، تم ایسا کرو کینٹین میں کپ چائے کا کہہ کر آؤ، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحرہ اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ جب ہی کینٹین کی طرف جاتے بہلاج کے کان علی نواز کی آواز ٹکرائی۔ ہیں تو خوبصورت، لیکن میڈم چھچوری بہت ہے۔ بہلاج نے اپنی جگہ رک کر پلٹ کر علی نواز کو دیکھا۔ وہ آفس کے باہر کھڑا کسی آدمی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ علی نواز کی عامیانہ گفتگو نے بہلاج کا دل خراب کر دیا۔ اسے حیرت ہوئی علی نواز جو سارا دن ساحرہ کے منہ پر اس کی تعریف کیا کرتا تھا، پیٹھ پیچھے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی جائے اور ساحرہ کو علی نواز کے سارے الفاظ بتا دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر وہ اس وقت ساحرہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنا سر جھٹک کر کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ سبین نے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی شیشی کو اچھی طرح گھما کر دیکھا اور اس پر درج قیمت پڑھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اپنے ہاتھ کے پیسے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سروش کی آواز اسے بالکل اپنے قریب سے سنائی دی تو وہ چونک کر پلٹی۔ ارے تم کب آئے؟ بیٹے پر نظر پڑتے ہی سبین خوشی سے بولی۔ جب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے پرفیوم میں گم تھیں تب میں نے پیچھے سے کھڑے ہی کہا۔ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ یہ آپ کو پھپھو نے گفٹ کیا ہے، وہ پرفیوم دیکھتے ہی بولا، لیکن پھر اپنی ماں کے منہ سے ساحرہ کا نام سننا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے وہی دے کر گئی ہے، ورنہ اتنا قیمتی تحفہ مجھے کون دے گا؟ ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل سنگھار میز پر واپس رکھ کر سبین بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ جب اسے سروش نے آواز دی، سوری مما، مائنڈ مت کیجیے گا، مگر آپ ساحرہ پھپھو سے اتنی قیمتی تحائف مت لیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لو بھلا اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ وہ اپنی مرضی سے دے کر گئی ہیں، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، اور میں کوئی فقیر ہوں جو مانگ کر لوں؟ ویسے بھی وہ کون سی غیر ہے، ہماری اپنی ہے، سبین نے برا مناتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سروش نے کچھ کہنا چاہا جب سبین نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ چلو چھوڑو تم ان باتوں کو، آ جاؤ میں کھانا لگاتی ہوں۔ اپنی بات کہتی سبین کمرے سے نکل گئی۔ قمیض میری کالی تے سوہنے پھلاں والی، لال پھولوں والی کالی قمیض پہنے ساحرہ تھی۔ وہ اسنیک ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہ ایپ اس نے کچھ دن پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کی تھی، جس پر وہ اپنی ویڈیوز شیئر کیا کرتی تھی، اور اب دن بر دن فالوور دیکھ کر اس کے اندر ایک جوش سا بھر رہا تھا، لہٰذا اس کا فارغ وقت اس کام میں گزرنے لگا۔
اب بھی وہ کب سے یہ ویڈیو بنا رہی تھی جب بھوک سے بےحال علیزے نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ممی مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیں۔ اوہ، اپنی 12 سالہ بیٹی کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی اور بڑبڑائی، 10 بج گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں باہر سے کچھ آرڈر کرتی ہوں۔ آپ نے آج پھر کھانا نہیں پکایا؟ علیزے نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے علیزے کے انداز میں یاسر بولتا محسوس ہوا تو وہ چونکی۔ سارا دن تھک ہار کر گھر آؤ تو کھانا ہی نہیں پکا ہوتا، اس سے اچھا ہے کہ تم جاب چھوڑ کر گھر سنبھالو۔ کیا ہو گیا ہے یاسر؟ 10 دن کی بات ہے، شبانہ گاؤں سے واپس آ جائے گی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شبانہ اس کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ یار کچھ پکانا تو سیکھو، جب شبانہ ہو تو ہم بھوکے نہ مریں۔ پکانا تو مجھے سب آتا ہے، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آج کل پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہی ہوں تاکہ جلد از جلد پیسہ جمع کر کے اس مکان کا قرضہ اتار سکوں۔ اس کی بات سن کر یاسر کا منہ بن گیا۔ ساحرہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یاسر کو اپنے پیسے کا احسان جتا گئی، جس پر اسے خود بھی افسوس ہوا۔ پلیز ممی جلدی کریں۔ وہ ماضی میں گم تھی جب علیزہ نے ہاتھ تھام کر اسے حال میں واپس کھینچ لیا۔ میں KFC آرڈر کرتی ہوں، تب تم پریشان مت ہو۔ بیٹی کے ہاتھ سے پیار سے تھام لیے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارا تھا۔ فلک آج بہت دیر بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ جب اسے تلاش کرتا سروش کینٹین کی طرف آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، خیریت ہے؟ تم اتنے دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھیں؟ خیریت ہی ہے، فلک کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس سے سروش کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا؟ آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، امی کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ رہیں، بس اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اپنی طبیعت کی وجہ سے امی اب چاہتی ہیں کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، پھر کوئی جاب کروں گی، اس کے بعد شادی، مگر امی دن رات ایک ہی تقاضا کر رہی ہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تو تم سے کب سے کہہ رہا ہوں اپنی امی کو مجھ سے ملوا دو، اگر وہ راضی ہوتی ہیں تو پھر ہم منگنی کر لیتے ہیں، باقی جب تم اپنی خواہش کے مطابق تعلیم اور جاب حاصل کر لو تو ہم شادی کر لیں گے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں، خیر تم اپنے گھر بات کرو، میں امی سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ آج فلک کے اس جواب نے سروش کو دل سے خوش کر دیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اسی کوشش میں تھا کہ فلک شادی کے لیے ہاں کرے تو وہ گھر میں بات کرے، مگر فلک تھی کہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ آج جانے کس طرح اس کے منہ سے رضامندی کا اندیہ نکلا جس سے سروش کے دل کو سرشار کر دیا۔ فلک اپنی رضامندی دے اٹھی تھی۔ سروش سے اب انتظار مشکل تھا، اس لیے باقی کلاسز چھوڑ کر وہ یونیورسٹی سے نکل گیا۔